بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں اور میرے عزیز طلباء اور طالبات جنہوں نے مجھے یونیورسٹی آف فیصل آباد اور زکریا یونیورسٹی سے بے شمار مجھے انہوں نے پیغامات بھیجے، ٹیلی فون کالز کیں، اور ایک طالب علم نے جب یہ مجھے بتایا، میں اس وقت سفر کر رہا تھا تو میرا ٹیلی فون آن تھا اور میرے بڑے بھائی میرے ساتھ وہ سفر کر رہے تھے، تو وہ اسٹوڈنٹ نے، میں نے ادھر آواز اونچی کی ہوئی تھی اس کی موبائل کی، تو میرے بھائی چونکے جب اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جی ہمارے پروفیسرز کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کے پروگرام دیکھا کریں، وہ ان سے بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ چلتے ہیں، اور ہم بھی بہت سارے جو اساتذہ ہیں ان سے سیکھتے ہیں۔ یہ ان کی مہربانی ہے، بہت بڑی عنایت ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں، ہر روز پڑھتا رہتا ہوں۔ انہوں نے اب کاٹن کے بارے میں، اور اسی طرح ہمارے بہت پیارے دوست فدا تھیبو کا تعلق سندھ سے ہے، اور یہ بھی کاٹن کے بارے میں کافی فرمائش کر چکے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ان سب اصحاب کی خدمت میں ڈیٹیل میں کپاس کے بارے میں کچھ آگاہی دوں ان کو۔ بات یہ ہے کہ کپاس کی فصل کی فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے کاشتکار ہیں ان کے منافع میں اخراجات کی نسبت، وہ جو اخراجات اور ہوتا ہے نا منافع کم ہے اور اخراجات زیادہ ہو رہے ہیں، لہذا وہ کپاس کی فصل کو نسبتاً مشکل اور غیر یقینی اور کم ذریعہ آمدن سمجھنے لگے ہیں۔ میری جان، بات یہ ہے کہ کاشتکار کے پاس کاشتکاری کے علاوہ کوئی اور متبادل ذرائع آمدن نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بنیادی ضروریات کا حصول کاشتکاری میں ہی ہے۔ جو بیسک نیڈز ہیں نا، ہماری روٹی، کپڑا اور مکان، یہ ہیں بیسک نیڈز، بنیادی ضروریات ہیں۔ خوراک ہے، جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہے، رہائش کے لیے مکان وغیرہ، یہ ساری بنیادی ایک میسلوز کی ہائرارکی آف نیڈز ہے۔ وہ کسی وقت میں آپ کو ایک چھوٹا سا لیکچر دوں گا، اور انشاءاللہ تعالی اور اس میں بتاؤں گا کہ اس نے زیادہ زور اسی پہ دیا ہے، بیسک نیڈز پہ، جو بنیادی ضروریات ہیں ہم اسی میں کھوئے رہتے ہیں ہر وقت، اور ہمارے کسان، اور ان کو، اور یہ مایوسی نقصان کو منافع میں بدلنے کا حل ہے۔ یہ دیکھنا ہے، مایوسی ویسے کفر ہے، آپ کو مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نہیں تو پھر کیوں نہ مسائل کا حل حوصلہ اور دانش مندی سے تلاش کیا جائے۔ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ کسان بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا آپ نے کرنا ہے۔ کاشتکاری کو منافع بنایا جا سکتا ہے۔ کپاس نقد آور اجناس میں سب سے زیادہ منافع بخش فصل ہے، اور کپاس کی جو تیار فصل کو چن کر بآسانی سٹور میں سنبھالا جا سکتا ہے، اور ضرورت کے مطابق اس کو فروخت کیا جا سکتا ہے۔ کاشتکار گنا اور چاول کی فصلوں کو کپاس کی فصل سے زیادہ منافع بخش سمجھتا ہے۔ ان دونوں فصلوں کی اگر دیکھا جائے نا، ان دونوں فصلوں کی برداشت کے لیے، یعنی ہارویسٹنگ کے لیے فی ایکڑ
جتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اتنے ہی پانی سے 3 سے 4 ایکڑ کپاس کی فصل برداشت کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ ہارویسٹ کر سکتے ہیں ہم. کہاں 1 ایکڑ میں اتنا پانی لگ جاتا ہے شوگر کین میں، گنے، اور یہ اس میں اسی پانی میں ہم 3-4 ایکڑ کپاس کی فصل وہ کاشت کر سکتے ہیں اور وہ ہارویسٹ کر سکتے ہیں. اور گزشتہ کئی سالوں سے کپاس کی فصل پر ہم نے دیکھا کہ نقصان دہ کیڑے اور ایک وائرس ہے کاٹن لیف کرل وائرس، یہ پتا مروڑ وائرس، اس کے حملے کی وجہ سے ہمارے فارمرز غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں. تاہم کپاس اور گندم 2 ایسی فصلیں ہیں جن کو بآسانی ایک سال میں یکے بعد دیگر کا کاشت کیا جا سکتا ہے. اس وقت ہماری کپاس اور گندم دونوں کی پیداوار دیگر ممالک کے مقابلے میں کافی کم ہے. گندم کی زیادہ پیداوار لینے کے لیے صحیح وقت پر کاشت ضروری ہے، لہذا گندم کی بر وقت کاشت کے لیے کپاس کی فصل کی 150 سے لے کے 160 دنوں میں ہارویسٹنگ ضروری ہے، جو کہ اب ممکن ہے کیونکہ ہمارے سائنسدان، زرعی سائنسدان، انہوں نے بے انتہا محنت کی ہے، انتھک کوششیں کی ہیں. میں جب بھی کپاس کا ذکر آتا ہے، اور میرے بڑے پیارے دوست تھے محمد اسلام گل صاحب، تمغہ امتیاز تھے، وہ ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے ہمارے کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کے ایک حادثہ میں، ہوائی حادثہ میں وہ جاں بحق ہو گئے. اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے درجات بلند فرمائے. آخری ٹیلی فون کال جب وہ آ رہے تھے تو انہوں نے مجھے کی تھی. مجھے بہت دکھ ہے ان کا، اور جب بھی میں کپاس کی بات کرتا ہوں تو مجھے وہ یاد آ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب انہوں نے بہت محنت کی. اسی طرح اور 2 دوست ہیں اور بہت سارے دوست ہیں. ابھی ہمارے ڈاکٹر ارشد اور اسی طرح ہمارے ڈاکٹر دلباغ ہیں. دلباغ ابھی بھی ملتان میں بہت محنت سے کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھی. تو انہوں نے بہت ساری تجاویز اور بہت سارے، میں سمجھتا ہوں ان کی انتھک محنتوں کا نتیجہ ہے کہ میں آپ کو کچھ ٹپس دیتا ہوں جو میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کرتا رہتا ہوں، اور ان سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے. تو اس میں یہ سب سے بڑی ٹپس یہ ہے کہ کاشت کے لیے اچھی منصوبہ بندی کی جائے. پہلے نمبر پلاننگ اچھی ہونی چاہیے، اور اس کو میں ڈیٹیل میں بعد میں ڈسکس کروں گا. اب اس پروگرام میں چونکہ مختصر رکھتا ہوں کیونکہ ٹپس دے رہا ہوں آپ کو کہ کیا ہیں وہ کاشت کے لیے. ایک تو اچھی پلاننگ کی جائے، دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ ریکمینڈڈ ورائٹیز جو ہیں نا، جو منظور شدہ ہے، جو سرٹیفائیڈ ہے، بیج اگر مل جائے وہ زبردست ہے. اور وہی جو آپ کے علاقہ کی نسبت سے، سندھ میں ہے تو تھیبو جی آپ کو وہاں پہ ملے گی، جو دوسرے علاقے ہیں ان کے لیے میں اقسام وہ کسی اور پروگرام میں آپ کو سارے علاقوں کے لیے جو ہماری منظور شدہ اقسام ہیں ان کا میں ذکر کروں گا. لیکن آپ لوگوں تک میرا خیال ہے کافی لٹریچر ان لوگوں نے پہنچایا ہوا ہے، اور وہی آپ اقسام کا انتخاب کریں جو آپ کے علاقہ کے لیے منظور شدہ ہے. اور کپاس کی فصل کی بوائی ہمیشہ وقت پر مکمل کی جائے، اور کھیت میں پودوں کی جو ریکوائرڈ تعداد ہے نا، وہ اس کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ پودوں کی جو بھی مطلوبہ تعداد، اس میں کمی ہی پیداوار میں کمی کی سب سے بڑی وجہ ہے. پودوں کی مطلوبہ تعداد حاصل کرنے کے لیے اچھا بیج، زمین کی صحت، اس کی تیاری اور طریقہ کاشت ہی بنیادی عوامل ہیں جن پر خاص توجہ کی ضرورت ہے.
اور پودوں کی تعداد آپ پوچھیں گے کتنی ہونی چاہیے، کتنی ان کی مطلوبہ تعداد ہے؟ بابا کم از کم 23 سے لے کے 25,000 فی ایکڑ نہایت ضروری ہے۔ اور جڑی بوٹیوں کی بر وقت تلفی وہ کی جائے، کیونکہ جڑی بوٹیاں پیداوار میں پتہ کتنا کمی کرتی ہیں؟ یہ کچھ 40 سے لے کے 75% تک، یعنی یہ سمجھ لیں کہ آپ کی پیداوار کا 10 سے لے کے 18 من فی ایکڑ یہ ان کی نظر ہو جاتا ہے، جڑی بوٹیوں کی۔ اور یہ فصل کو نہ صرف جگہ، روشنی، خوراک اور ہوا سے محروم کرتی ہیں، بلکہ نقصان دہ جتنے بھی کیڑے ہیں، خاص طور پہ ملی بگ ہے اور بہت سارے کیڑے ہیں، ان کی اماج گاہ ہیں، وہ ان پہ آ کے پناہ لیتے ہیں اور وہاں سے یہ پھر منتقل ہو جاتے ہیں کپاس کی فصل پہ، اور کپاس کو تباہی سے دوچار کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور ٹپ یاد رکھیں، اریگیشن، جو آبپاشی کے طریقہ کار کو بہتر کیا جانا چاہیے، کیونکہ کپاس کی فصل کو پانی کی کمی یا زیادتی دونوں ہی بے حد متاثر کرتی ہیں۔ یاد رکھیں بڑی سینسیٹیو کراپ ہے یہ۔ نائٹروجن کھاد کا بھر وقت اور صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور جتنے بھی نقصان دہ کیڑے ہیں اور بیماریاں ان کے کنٹرول کے لیے میرے بہت سارے پروگرامز ہیں، وہ دیکھا کریں۔ اور ان میں میں آپ کو اپنے خود نمبولی سے اور دوسرے زہروں کا میں نے جو بھی آپ کو طریقہ بتایا ہوا ہے وہ ان سفارشات پہ عمل کریں، اور ناگہانی بارشوں کے پانی کو فصل سے جلد نکالنا چاہیے، اور فصل کی اچھی صحت کے لیے اس کی چنائی جو ہے وہ خشک حالت میں کی جانی چاہیے، اور سٹور ہوادار ہونے چاہیے، اور اس سے کپاس کی کوالٹی دیر تک برقرار رہتی ہے۔ تو یہ تھا میری جان یہ ٹپس آپ کے لیے۔ میں کپاس کی بہتر اس کو میں اب وائنڈ اپ کرتا ہوں اور سم اپ کرتا ہوں، تو خلاصہ یہ ہے کہ کپاس کی بہتر اور منافع بخش پیداوار کا راز کاشت کی اچھی منصوبہ بندی، زمین اور اس کی تیاری، بہتر قسم کا انتخاب، اچھا بیج، بر وقت بوائی، چھدرائی، پودوں کی مطلوبہ تعداد، جڑی بوٹیوں کی بر وقت تلفی، مناسب آبپاشی، کھادوں کا بر وقت صحیح استعمال، اور فصل کو جتنے بھی انسیکٹس پیسٹ ہیں، فصل نقصان دہ کیڑے ہیں اور ڈیزیزز بیماریاں، ان سے بچانے ہی میں پوشیدہ ہے یہ راز ہیں۔ لہذا رہنمائی کے لیے اہم عوامل جو کہ پیداوار میں کلیدی کردار کے حامل ہیں، ان کے بارے میں نے مختصر بیان کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ ان پر عمل کریں گے۔ اب میں ایک چیز کو انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں لوں گا کہ کاشت کے لیے منصوبہ بندی کیسے کی جائے، اور سفارش کردہ جو اقسام ہیں وہ کیا ہیں، اور وقت کاشت مختلف علاقوں کے لیے وہ کیا ہے، اور اس کو کیا آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے آگے چلیں گے، انسیکٹ پیسٹ کے بارے میں بھی بات کروں گا، ان کی ڈیزیزز کے بارے میں بات کروں گا، جتنی بیماریاں ہیں اور ان کا کیسے انہیں کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یار زندہ سوگت باقی، انشاءاللہ باقی پروگرامز میں روزانہ آپ انشاءاللہ تعالی میں یہ کرتا رہوں گا، اور کوشش کروں گا کہ یہ سارے کاٹن پہ ایک پورے کا پورا سی ڈی آ جائے جس میں یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں۔ تو اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں کہ اللہ اکبر، مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صبر وہی ہوتا ہے جو صدمہ کی ابتدا میں کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، بشرط کہ زندگی نے وفا کی۔
فی امان اللہ.